بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کا گوشت کتنے دن تک گھر میں رکھنا اور کھانا جائز ہے؟ قربانی کا گوشت کتنے دن کے بعد کھانا حرام ہے؟ یہ سوال بہت سارے مسلمانوں کے ذہن میں آتا ہے، کیونکہ اس حوالے سے بہت سے لوگوں کے بہت سے مختلف نظریات سننے کو ملتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ تک نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ 3 دن کے بعد اس گوشت کا کھانا حرام ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے قربانی کا گوشت اسی مہینے میں یعنی ذی الحج کے مہینے میں ہی ختم کر دینا چاہیے، اس کے بعد اس گوشت کو کھانا حرام ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں محرم کے مہینے میں قربانی کا گوشت نہیں کھانا چاہیے۔ اس ویڈیو میں ہم حدیثات مبارک کی روشنی میں یہ جانیں گے کہ قربانی کے گوشت کو ہم کتنے دن تک گھروں میں رکھ سکتے ہیں اور استعمال کر سکتے ہیں، لہٰذا یہ معلومات حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، کچھ لوگ 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے سے منع کرتے ہیں یا برا محسوس کرتے ہیں اور دلیل دیتے ہیں۔ صاحب شریعت رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منع کیا تھا۔ اس حوالے سے ایک چند دلیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سلمہ بن الاکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے تم میں سے قربانی کی تو تیسرے دن وہ اس حالت میں صبح کرے کہ اس کے گھر میں قربانی کے گوشت میں سے کچھ بھی باقی نہ ہو۔ دوسرے سال صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم اس سال بھی وہی کریں جو پچھلے سال کیا تھا کہ 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت نہ رکھیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب کھاؤ، کھلاؤ اور جمع کرو۔ پچھلے سال چونکہ لوگ تنگی میں مبتلا تھے، اس لیے میں نے چاہا تم لوگوں کی مشکلات میں ان کی مدد کرو۔ عبداللہ بن وقار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دنوں کے بعد قربانی کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت عمرو سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن وقار نے سچ کہا ہے۔ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، آپ فرماتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں عید الاضحیٰ کے موقع پر کچھ دیہاتی لوگ آ گئے تھے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، قربانیوں کا گوشت 3 دنوں کی مقدار میں رکھو، پھر جو بچے اسے صدقہ کر دو۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام نے عرض کیا، یا اللہ، اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ اپنی قربانیوں کے خالوں سے مشکیزیں بناتے ہیں اور ان میں چربی بھی پگھلاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اب کیا ہو گیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دنوں کے بعد قربانی کا گوشت کھانے سے منع فرما دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، میں ان ضرورت مندوں کی وجہ سے جو اس وقت آ گئے تھے تمہیں منع کیا تھا، لہٰذا اب کھاؤ، کچھ چھوڑو دو اور صدقہ کر دو۔ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تم لوگوں کو 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنے سے منع کیا تھا تاکہ مالدار لوگ ان لوگوں کے لیے کشادگی کر دیں جنہیں قربانی کی طاقت نہیں ہے، سو اب جتنا چاہو خود کھاؤ، دوسروں کو کھلاؤ اور گوشت جمع کر کے رکھو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ کیا نبی کریم نے 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے سے منع کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نبی کریم نے ایسا کبھی نہیں کیا، صرف ایک سال اس کا حکم دیا تھا جس دن قحط پڑا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا اس کے حکم کے ذریعے جو مال والے ہیں وہ گوشت محفوظ کرنے بجائے محتاجوں کو کھلا دیں۔ ام المومنین عائشہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ قربانی کا گوشت میں سے پائے اکٹھے کر کے رکھ دیتے تھے، پھر رسول اللہ 15ویں روزے کے بعد انہیں کھایا کرتے تھے۔ جابر نے بیان کیا ہے کہ مکہ مکرمہ سے حج کی قربانی کا گوشت ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ لاتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانیوں کے گوشت کے بارے میں سوال کیا گیا، انہوں نے کہا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سفر سے ہمارے پاس واپس آئے، ہم نے ان کو قربانی کا گوشت پیش کیا، انہوں نے کہا، میں اس وقت تک یہ نہیں کھاؤں گا جب تک رسول اللہ سے پوچھ نہ لوں۔ پھر جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تم اس گوشت کو ایک ذی الحج سے دوسرے ذی الحج تک کھا سکتے ہو۔
नाजरीन, तमाम हदीसात से मालूम हुआ कि कुर्बानी का गोश्त बंदा खुद भी खाए, दोस्त अहबाब को तोहफा भी दे और सदका भी करे, ज़हीरा भी करे। ज़हीरा 3 दिन के लिए करे या 3 महीने के लिए या साल के लिए जायज़ है, लेकिन हर शख्स को चाहिए अपने आसपास लोगों की ज़रूरियात को देख लें। इन लोग कुर्बानियाँ कम करते हैं, इन ज़रूरतमंद ज़्यादा हैं, तो बेहतर है ज़्यादातर सदका करें। लेकिन अगर कुर्बानियाँ करने वाले ज़्यादा हैं और मुहताज कम है, तो जितने दिन चाहे आप ज़हीरा कर सकते हो, इसमें कोई गुनाह या हर्ज नहीं। कुर्बानी का गोश्त थोड़ा सा या ज़्यादा खुद खाएं या ज़हीरा करना जायज़ है। 3 हिस्से करें, फिर अपना हिस्सा जितने दिन मर्जी ज़हीरा करें। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये कहते हैं, हम अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस का मुहज़्ज़ब करते हैं, जिनमें है वो खुद 1/3 खाएं, 1/3 जिसे चाहे खिलाएं और 1/3 मुसाफिर और बार पर तकसीम कर दें। इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, बाज़ लोग बिला वजह गोश्त ज़हीरा करने वालों पर तकीद करते हैं। बनाते ये सरसरा जहालत है। कुर्बानी के गोश्त 3 हिस्से करके मुस्तकब करें, फिर अपना हिस्सा जितनी देर चाहें उतनी देर उसको फ्रीज करें फ्रिजों में। नाजरीन, गोश्त ज़हीरा वही करते हैं जो दरमियाने तबके के लोग हैं, जो बाज़ार से ख़रीद नहीं सकते, और इनके दरमियाने तबके के लोगों को हालिया दौर के उर्बा और मसाकीन में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सच ये है, उर्बा और मसाकीन की तरह कुर्बानी करने वाले अक्सर दरमियाने तबके के लोग भी साल भर कुर्बानी पर ही जी भर के गोश्त खाते हैं और अपने तीसरे हिस्से का हलाना इसे तीसरे हिस्से में से भी कुछ लोगों को बांट देते हैं। मस्कीन लोग गोश्त देर से ज़रूर खाते हैं, लिहाजा गोश्त ज़हीरा करने वालों पर बिला वजह तनकीद करनी चाहिए। मोहतरम नाज़रीन, ये बात भी याद रखें, वीडियो का अक्सर मकसद गोश्त को ज़हीरा करने की तरगीब देना नहीं, बल्कि मकसद इन लोगों के इतराज़ का जवाब देना है जो बिला वजह कुर्बानी के ज़हीरा करने से मना करते हैं। मोहतरम नाज़रीन, खुलासा ये है, शुरू में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी का गोश्त 3 दिन से ज़्यादा ज़हीरा करने और इसे खाने से मना किया था। बाद में जब तकरीबन हर शख्स कुर्बानी करने लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोश्त ज़हीरा करने की इजाज़त दे दी, लेकिन उर्बा और मसाकीन को फरामोश कर देना मज़ाज इस्लाम की मुनफी है। खुद खाएं, दूसरे मोहताज को खिलाने की तकीद मौजूद है। जिन हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी का गोश्त ज़हीरा करने की इजाज़त मुहम्मद फरमाई, इनमें भी कुर्बानी का गोश्त दूसरों को खिलाने की तकीद साथ साथ मौजूद है। मसलन सही बुखारी में है, खुद खाओ दूसरों को भी खिलाओ, ज़हीरा भी कर लो, अब इजाज़त है। लिहाजा जब ज़हीरा करने की इजाज़त मिल गई तो फिर ये मकसद और बेमायनी है। मुहर्रम से पहले ख़त्म करना चाहिए, 3 दिन से ज़्यादा ज़हीरा नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें दीन इस्लाम की समझ अता फरमाए। नाज़रीन, कमेंट्स बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें और हमें भी दुआओं में याद रखें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें।